کوکین جو بتا رہے ہیں. لیکن اچھا خود پٹے ہیں, لیکن کبھی ایک شہروز نے کبھی شکایت کی ہوئی کسی ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہو تو آپ کبھی گئے؟ شہروز کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے. بہت اچھا بچہ ہے جو نہیں, بہت اچھا. میں کہتا ہوں جتنے اولاد والے, میں خدا کی قسم دعا کرتا ہوں اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. سب کی اولاد شہروز جیسی اولاد ہونی چاہیے. آپ کے ماشاءاللہ سے 2 صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے. جب پہلی بار آپ کے بیٹے کو آپ کی گود میں لے کے آیا گیا, what was the feeling جب آپ باپ بنے؟ اپنے ماں باپ یاد آئے. مجھے لگا کہ جب عمار پیدا ہوا لیڈی ڈفرن میں ہوا, اور میرا بڑا بیٹا اللہ سلامت رکھے, تو وہ کہنے لگا کہ وہ, میں نے پوچھا بھائی بیگم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئی ہیں, she's out here fine. تو my sister said told me کہ تم جاؤ بیٹے کو تو دیکھ لو نرسری. میں نے کہا دیکھ لیں گے. I was not ٹھیک ہے بیوی صحیح ہے لیکن انہیں دیکھ کے آؤ. سو میں گیا لیڈی ڈفرن نیچے, وہ نرسری میں شیشے میں میں نے دیکھا تو یہ پڑا تھا. مجھے لگا کہ وہ ایسے لیٹا ہوا ہے, اس نے ایسے مجھے دیکھا. But that was love at first sight. اور میں اتنا رویا, میں 3 دن تک لگاتار روتا رہا. میں نے بھائی جان کو فون کیا دبئی. میں نے کہا یار بھائی جان آپ سب سے بڑے بیٹے ہیں, ڈیڈی اتنا پیار کرتے تھے آپ سے. میرا باپ, میں نے کہا مجھے اتنا پیار کرتا تھا, میں نے تو ابھی دیکھا ہی ہے, آج ہی تو آیا ہے. اور وہ باپ کا جو پیار اولاد کے لیے مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا مولا دین سمجھ آیا. پہلے بچے کا جو نام ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے, لڑائیاں فساد ہو جاتے ہیں خاندان. ہاں میں نے ایک لسٹ بنا کے نا, میں نے عریضے کی پرچی تھی, اس کے اوپر کچھ نام لکھ کے رکھے تھے. تو اس میں یہ تھا, عمار بھی تھا, اس میں کافی سارے نام تھے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, دوست میرے استاد بھی تھے, مولانا شوکت ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ عبدیت جس پہ ہو اور غلاموں کے ناموں پہ نام رکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا, یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے گھر میں بھی یہ بنایا ہوا ہے, روز صبح اٹھ کے وہ ملتے ہیں, میرا منہ چومتے ہیں, میں ان کا منہ چومتا ہوں. رات روز سونے سے پہلے ہم ساتھ سب بیٹھتے ہیں, چاروں گھر والے بیگم سمیت. اور چونکہ وہ واحد خاتون ہے گھر میں تو ہم کہتے ہیں وہ کوئین ہے. آپ کو بیٹی کی وہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ اب ہوتی ہے, لیکن وہ میں جیسے بیٹی آ گئی, مل گئی ہے. ہاں ماشاءاللہ بہو آ گئی. لیکن میں حقیقت بتاؤں, جتنی بچوں کے میں ٹی وی پہ والد بنتا ہوں, میں ان کو دل سے بیٹی مانتا ہوں. اور وہ شاید اگر کسی کو لگے کہ میں ریالٹی آ رہی تو میں حقیقت میں مانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں بیروز بھائی, جب شہروز پیدا ہوا تھا, شہروز پیدا ہوئے مغرب سے کچھ وقت پہلے, اور مغرب کے بعد پہلا محرم تھا. یعنی کہ شب لگنی تھی, ہاں چاند نظر آ رہا تھا. ہاں تو ابھی جب پہلا محرم مغرب تھی تو میں ہمیشہ شہروز کو جب محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے, چند منٹ ہوتے تو میں اس کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہوں. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب وہ میں ادھر PCHS میں ایک ہاسپٹل تھا, اس میں ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی, تو میں پہنچا ہی نہیں تھا, میں کہیں اور تھا. تو وہ پیدا ہو گئے جب وہ وقت تھا اللہ نے. آپ کو بڑے تانے ملتے ہوں گے کہ اس وقت تم نہیں تھے وہاں پہ, اکلوتی اولاد. نہیں, میں 5 منٹ پہلے ہی گیا تھا یار, کہیں وہیں تھا, میں ڈیوٹی دے رہا تھا بھائی. اور پھر میں نے دیکھا, میں نے گود میں لیا اس کو, مجھے اس نرس جو تھی اس نے گود میں دیا نا, تو وہ ایک کیا فیلنگ تھی. تو مجھے بزرگوں کی وہ یاد آئی بات کہ تمہیں بہن کے بچوں سے, بھائی کے بچوں سے, دوسروں کے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, آپ بڑا پیار, لیکن جب اپنی اولاد کو تم لوگے تو وہ کہانی الگ ہوگی. اور اس کے بعد جو کہانی پلٹتی ہے جب آپ اولاد کی اولاد کو گود میں لیتے ہیں, اللہ اکبر. تو مجھے بتائیں آپ کون سے والے لمحے کو زیادہ بڑا ریٹ کریں گے, اس لمحے کو جب شہروز پیدا ہوا تھا, یا اس لمحے کو جب نورے آپ کی گود میں تھی, یا پھر آگے زہرا آپ کی گود؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نابلد تھے جب شہروز پیدا ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر ہمیں اولاد کا احساس ہوا کہ اولاد, پھر اولاد جب نورے, او مائی گاڈ, او ہو. اچھا پہلی چیز جو آپ نے
جب آپ نے گود میں لیا تھا شہروز کو اور آپ نے اس کو کہی تھی, جو بات آپ نے کہی وہ آپ کے منہ سے نکلی ہے, وہ کیا تھی, یاد ہے آپ کو؟ جب میں نے شہروز کو ہاں ہاں, میں نے کہا تھا اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی زندگی کتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے جو اور کیا, اس سے بڑی نعمت کہاں ہوگی بھائی. بالکل. آپ کا کیسا تھا جب پہلی بار آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی گود میں ہے؟ میرا بیٹا ہم تینوں بھائی بہن میں پہلا بچہ میرے یہاں ہوا. سب سے پہلے شادی میری ہوئی. سب کو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوگی, سب ایکچولی پورا خاندان جمع تھا اسپتال میں, اماں ابا بھائی. مجھے یاد ہے میرا بڑا بھائی رو رہا تھا کیونکہ ان کا وہ پہلا, ہمارے خاندان کا پہلا بچہ تھا. لیکن وہ آپ کو ایک دن پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو احساس آپ کو ایکچولی باپ اور بیٹے کا جو ایک رشتہ ہے وہ آپ کو ایک دن پہلے بھی نہیں پتا ہوتا. جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو احساس. آپ لوگوں نے پہلے وہ پتا, آپ کو جنڈر ریویل آپ کو ہو گیا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یعنی آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا؟ سرپرائز ہی تھا میرے خیال, سرپرائز دونوں دفعہ پتا. اچھا میں تھوڑا سا اس معاملے میں میں تو منع کر دیتا ہوں کہ بھئی اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے نہیں بتانا, کیونکہ میں اللہ میاں پہ تھا, علم ہے, ہم نے کام پہلے شاپنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ہاں جی سیفی بھائی. تو بس اس کے جب وہ بچہ گود میں آیا میرے, تو پھر اس کے بعد مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اچھا باپ ہوتا کیا ہے اور بچہ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. ایک لمحہ پہلے بھی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس بات, جب آپ پہلی بار دیکھتے ہیں پھر آپ کو سب یاد آتا ہے کہ اچھا آپ کا باپ آپ کے لیے کیسے پریشان ہوتا تھا, جو باہر ٹہل رہے ہوتے تھے ابا جب آپ دیر سے ہوتے تھے. پھر وہ سب کچھ کیا ہم نے جب ہماری اولاد دیر سے. اب میرا بیٹا باہر ہے, اب وہاں پہ اس کو, میرا بیٹا 4 سال سے بینکاک میں UI UX ڈیزائنر ہے, وہاں پہ نوکری کرتا ہے. اب جب وہ اس کو کوئی تک اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا یا اس کو ایک گھٹنے پہ کٹ لگ گیا, ہم لوگوں کے جو حالت ہوئی اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ابا کیوں پریشان ہوتے تھے, کیسے ہم اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. پہنچ جاتے تھے اس وقت, اسکول پہنچ جاتے تھے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. آپ کا جو پہلا انٹریکشن تھا اس کو دیکھ کے وہ کیا تھا, بیٹے کو دیکھ کے؟ آپ نے بیٹے کا نام کس نے رکھا پہلے یہ بتائیں. میرے بیٹے کا نام میں نے ہی رکھا تھا, میرا ایک دوست تھا, اللہ اسے غریق رحمت کرے, نعمان. میرے بڑے بیٹے کا نام نعمان ہے, اور میرا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا, کالج کے زمانے کا دوست تھا. اسکول میں ساتھ تھے, پھر کالج میں ساتھ تھے. تو وہ نعمان کے نام پہ ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ہم نعمان رکھیں. اپنے دوست سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پہ رکھا. نہیں, وہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا نا بچے کا. اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ میرا کبھی بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام رکھوں گا, اور میری بیوی نے اس میں کوئی مخالفت نہیں کی. اس کو بھی پتا تھا مجھ سے کتنا کلوز تھا نعمان. تو آپ کی نعمان کے ساتھ آپ کی وہی پرانے دوست نعمان والی دوستی ہے؟ میری بہت اچھی دوستی ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ وہ ابھی ریسنٹلی آیا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ہم بچپن میں بہت ڈرتے تھے آپ سے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. وہ محبت کا, لیکن ہاں وہ محبت کا, رسپیکٹ والا نا. ہاں بالکل. الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, سب سے بہت محبت کا رشتہ ہے. لیکن بیٹی سے ذرا ڈیفرنٹ ہی بانڈ. بیٹی سے ہاں, سب سے آخری بیٹی ہے. یہ بہت شفیق انسان ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. ویسے بھی ریئل لائف میں سچ بتا رہا ہوں, کبھی بدتمیزی ہم نے نہیں دیکھی. ارے سر, ہم ایک دفعہ اس کے ساتھ وہ کر رہا تھا میں ڈرامہ, تو وہ یہ ڈائریکٹر تھے, وہ چاند پہ دستک. جی جی جی. تو مجھے وہ ریڈیو شو ہوتا تھا رات کو, تو میں بڑا پریشان, میں ایڈی سے یہ کہوں, تو یہ کہنے کہ خالد بھائی کیا ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے جانا ہے, وہ 11 بجے شو ہے. کہ تو آپ بحث کیوں کریں, جائیں یار, ارے ہو جائے گا کام یار. ایک دن خالد احمد اور میں نے کہا یار ہم کچھ کر کے دوپہر میں ہم چھت پہ کھڑے ہوئے تھے چاند پہ دستک پہ. خالد نے کہا موڈ نہیں ہو رہا. ہم نے کہا ہاں یار موڈ نہیں ہو رہا. کہنے کیا ہوا, ہم نے کہا کام کا موڈ نہیں ہو رہا, جائیں کیونکہ یہ کریٹو کام ہے نا یار. ہاں بھائی, نوکری تھوڑی ہے. اس کا مطلب بالکل سخت ڈائریکٹر نہیں ہے. نہیں میں بالکل نہیں. سیفی کو میں نے جب جانا, ایک ہم نے کھیل کیا, سیفی ڈائریکٹ کر رہے تھے اور مین رول میرا ہی تھا اس میں. کیا نام تھا اس کا؟ رئیس خانہ. اور وہ ندیم قاسمی, ندیم قاسمی صاحب کا ایک افسانہ تھا ہے نا. جی جی بالکل. اس کا ڈراماٹائز کر کے, اور وہ کمال کا ڈرامہ تھا, ضرور دیکھیے گا. رئیس خانہ, I will watch it. and he directed it. میں کہتا ہوں یار کیا اس نے کام دکھایا تھا. جس وقت میں کر رہا تھا مجھے احساس نہیں تھا, میں تو ہم تو روز کے حوالے سے کام کرتے ہیں. بہت سینسیٹیو ڈائریکٹر. جب میں نے دیکھا کھیل